السلام علیکم دوستو، آپ جانتے ہیں دوستو کہ روٹی کب اور کیوں بد دعا دیتی ہے۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رزق کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اگر رزق بد دعا دے تو یہ انسان کا نصیب تباہ کر دیتا ہے۔ ہر شخص کو یہ جان لینا چاہیے کہ رزق کب اور کیوں بد دعا دیتا ہے، اور اس بد دعا کے نتیجے میں انسان کو کس قسم کی مصیبت اور عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی جاننا ضروری ہے دوستو کہ رزق کی بد دعا سے بچنے کے لیے کون سی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کی وضاحت کرتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں بہت غریب ہوں، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں امیر ہو جاؤں اور غربت سے نجات پالوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چاول کھایا کرو۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نصیحت لے کر چلا گیا، کچھ دیر بعد ایک اور شخص حاضر ہوا، کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرے پاس اتنی مال و دولت ہے کہ میں اسے سنبھال نہیں سکتا، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میری دولت میں کمی ہو تاکہ میں اسے آسانی سے سنبھال لوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی یہی فرمایا، چاول کھایا کرو۔ صحابہ کرام کو یہ بات بڑی حیران کن لگی، کیونکہ ایک غریب آدمی کو بھی چاول کھانے کے لیے ایڈوائز کیا گیا اور ایک امیر آدمی کو بھی۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حکمت کے بارے میں سوال کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب چاول پکائے جاتے ہیں تو ان میں ایک دانہ ایسا ہوتا ہے جو اللہ کی خاص رحمت اور برکت والا ہوتا ہے۔ غریب آدمی جب چاول کھائے گا تو وہ تھوڑی مقدار میں کھائے گا اور احتیاط سے کھائے گا، وہ برکت والا دانہ اس کے حصے میں آ جائے گا جس سے اس کے رزق میں برکت ہوگی۔ لیکن جو شخص امیر ہے وہ زیادہ مقدار میں چاول پکائے گا، زیادہ نکالے گا، زیادہ کھائے گا اور کچھ ضائع کر دے گا، اسی طرح وہ برکت والے دانے کو بھی ضائع کر دے گا، جس کی وجہ سے اس کی رزق سے برکت ختم ہو جائے گی، اس کے مال میں کمی آنے لگے گی۔ اور یہی بات اللہ کے اس فرمان سے جڑی ہوئی کہ جو شخص اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے اللہ اسے اپنی نعمتیں تک چھین لیتا ہے۔ شکر گزاری کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی قدر کرے۔ اس ناشکری کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بے قدری کرنا۔ یہ اللہ کا سسٹم ہے، جو اس کی رزق کی قدر کرے گا اس سے زیادہ دیا جائے گا، اور جو بے قدری کرے گا اس پر تنگی آ جائے گی اور مصیبتوں میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی عطا کردہ نعمتوں کی قدر کی جائے اور ہمیشہ اللہ سے عافیت اور معافی طلب کی جائے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ صدقہ جاریہ کے طور پہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کو اللہ کی نعمتوں کی قدر کا احساس ہو جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ کیا آپ جوڑوں کے درد، جسمانی کمزوری، مردانہ کمزوری، ذہنی کمزوری، شوگر کی بیماری اور عورتوں کی پوشیدہ امراض سے پریشان ہیں؟ تو ہم لائے ہیں آپ کے لیے اسکردو گلگت بلتستان کی پہاڑوں سے خالص شیلاجیت، جو کہ انٹرنیشنل لیبارٹری سے ٹیسٹڈ بھی ہے، اور اسی وجہ سے ہم نہ صرف پاکستان اور انٹرنیشنلی اس کو سیل کرتے ہیں۔ آرڈر کرنے کے لیے ابھی واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں یا ہماری ویب سائٹ ضرور وزٹ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔